میں آپ کی وساطت سے ایوان کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم سب کے لیے باعث تشویش ہے، اور شاید اس کے بعد دوسرے ممبران بھی اس طرف متوجہ ہوں اور بات کر سکیں اس کے اوپر۔ آپ کو بھی علم ہے کہ 7-8 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر ہزاروں لوگ دھرنا دیے ہوئے ہیں اور مسلسل دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور یہ مقامی لوگوں کی مشکلات کی بنیاد پر، مقامی لوگوں کے مسائل کی بنیاد پر اور مقامی لوگوں کے حق روزگار کی بنیاد پر یہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور بجائے اس کے کہ حکومت اس ذمہ داری کو محسوس کرتی اور حکومت اقدام کرتی، حکومت جا کر ان لوگوں سے بات کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ہمارے فورسز نے، ملٹری نے، ایف سی نے ان پر حملہ کر دیا ہے، اور اس وقت گلی کوچوں میں بھی جنگ ہو رہی ہے، مکانات لوگ چڑھ چکے ہیں، فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے۔ اموات کی خبر ابھی نہیں آئی، لیکن بہرحال زخمیوں کی خبریں آئی ہیں، اور راستے مختلف اطراف سے بند ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال صرف چمن بارڈر کی نہیں ہے، پورے افغانستان کے بارڈر پر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ انگور اڈہ جو جنوبی وزیرستان کا آخری شہر ہے، وہاں پر بھی لوگ دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور صورتحال بالکل اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے کہ سرحد پر قبائل اور پاکستان کی ریاست اور ان کے ادارے آپس میں تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے جب میران شاہ سے آگے غلام خان جو ہمارا آخری سرحدی شہر ہے، وہاں پر بھی عوام کی صورتحال اس طرح بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ جمرود کے مقام پر تورخم پر بھی صورتحال اسی طرح بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ مسائل کی نوعیت ایک ہے، مشکلات کی نوعیت ہی ایک ہے۔ وہاں پر جو لوکل لوگ افغانستان کے ساتھ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے، اس کاروبار کو سخت کیا جا رہا ہے، اور یہ کاروبار ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج شروع ہوا ہے، صدیوں سے ان لوگوں کے باہمی تعلقات ہیں، اور ان باہمی تعلقات کی بنیاد پر وہ آپس میں کاروبار بھی کرتے ہیں، دہاڑیوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، کچھ کما لیتے ہیں بچوں کے لیے۔ آج آپ نے وہاں پر بھی پابندیاں لگا دی، اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاسپورٹ بھی بنائیں، آپ ویزا بھی لیں، اور آپ کو 10 دفعہ جانا پڑے اور 20 دفعہ جانا پڑے، اور کوئی ایک ٹوکرا اٹھا کر وہاں سے آپ لائیں، تب بھی آپ کو وہاں پر اسٹیمپ لگانا ہوگا۔ اس طرح کی مشکلات یہاں اس قبائلی ماحول میں آج تک کسی نے بھی پیدا کی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ مجھے یاد ہے جنرل ایوب خان کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کی پابندیاں لگی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئیں۔ بعد میں بھی اس قسم کے، اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو آپ نے صرف سرحد ہی ختم کر دی تھی، مکمل دور میں سرحد رہی ہی نہیں وہاں پر، اور پھر آج آپ دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں کہ مشکلات پیدا ہوں۔ تو ایک تو اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا راستہ یہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں تلخی آ رہی ہے، شدت آ رہی ہے، اور ہم انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ قوم کو ہم خدا جانے کیا سنا رہے ہیں، اور کیا اپنا موقف اس طرح پاک، صاف اور شفاف کہ زمزم سے دھلا ہوا موقف قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو بالکل بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ حقائق ایسے نہیں ہیں۔ میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی جائے، اور وہ اسپیکر کی سربراہی میں ہو، وہ جائے وہاں پر، لوگوں سے بات کرے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرے، اور پوری رپورٹ اسمبلی میں لائے۔ اور آپ سے براہ راست ایک گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی ہدایات دیں وزارت داخلہ کو کہ وہ وہاں کی تازہ صورتحال کے بارے میں پارلیمنٹ کو آگاہ کریں۔